چې کله نه دا صوبایي حکومت راغلی دو همیشه دپاره همداسې کارونه کوي چې هغه نه د دوی اختیار کې وي او نه هغه څه داسې فایده بیا راځي. صوبه خیبر پښتونخوا تباه و برباده شوې ده. دا حکومت چې راغلی هغې نه پس خو یا تباه و برباده شوې، نه تعلیم شته نه روزګار شته، خلک بدامنۍ ښکار دي. نو په کار دا دی چې دا د تعلیم دپاره کار وکړي، د امن د انټرنل کوم امن کیسې دي هغې دپاره کار وکړي، روزګار د خلکو ته ورکړي. خلک بېروزګاره شوي دي، په هغې باندې کار وکړه. کوم چې ستا په ډومین کې وي هغه کارونه وکړه، نه چې وفاق په ډومین کې وي هغې کې ګوتې وایي او کولی هم نشي. صوبه دې تباه و برباده طبعي طرف ته روانه او ته کیسې د وفا کوي، د وفا کیسې مه کوه، خلکو ته دوکه مه ورکوه. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې حکومت کول جرګې نه وي، جرګې کول د حکومت کار نه دی. حکومت ته پکار دی چې اقدامات وکړي، ټوس اقدامات وکړي د خپلو خلکو دپاره. نو موږ الیمین صاحب ته دا سپیشل خواست کوو چې اول د په خپلو خلکو خصوصا په قبایلو باندې د سوچ وکړي، په دې باندې چې کم فوکس دی ورکړي، دا خلک به په رم نه خلک شي، دا به خلک به روزګار طرف ته راشي، ایجوکیشن طرف ته به راشي. کني دا خلک روان دي رو په رو د خپل ملک نه خصوصا د صوبې نه بدزن کېږي روان دي. او زه اکثر څه ورڅه بار امارات ته دغه د روزګار په سلسله شه امید وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل ده چې ته د بار ملکې سره کوم مذاکرات دي دا چې چا چار دو هغې ته پرېږده، تو چې کوم خپله چار دو صحت روزګار او تعلیم دا خپل عوامو ته ورکړه. دا موږ مطالبه ده موږ په کولې کولې ورکوي که چیرې روزګار وه په خپل وطن شه موږ خپل روزګار کول خپل بل بچې سره وی په خپل کیر شه استېدله. الیمین گنڈاپور کی جانب سے قبائلی عمائدین کا جرگہ افغانستان بھجوانا یہ غیر مناسب اقدام ہے. اس سے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کو اس شعبے پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. تعلیمی نظام تباہی کی دہانے پہ پہنچ چکا ہے. صحت کے نظام میں اتنے مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. سرکاری اسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی، مریض پریشان ہیں. اس کے علاوہ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، ترقیاتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی افغانستان سے مذاکرات کی بجائے ہمیں اپنے سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہیے. آئے روز ہمسائے ملک افغانستان کی جانب سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں ہمارے سیکیورٹی اہلکار، بچے، جوان، خواتین شہید ہو رہے ہیں، تو اس چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے؟ کیا خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کی وحدت سے الگ ہو کے اپنے ذاتی اس میں حیثیت میں انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ سرحد پار، سرحد سے باہر جو ملک کے سرحدات ہے اس سے باہر جا کے کوئی بھی، چاہے وہ جرگے کی شکل میں ہے، چاہے کسی وفد کی شکل میں ہے، چاہے کسی سرکاری افسران کی شکل میں ہے، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار وفاقی حکومت کو انہیں دینا بھی نہیں چاہیے. وفاقی حکومت یہ اختیار نہ تو آئین ان کو تفویض کرتا ہے، نہ ملک کی جو سیاست ہے وہ ان کو تفویض کرتی ہے. یہ بالکل صریح آئین سے انحراف ہے. میرے خیال میں ایز سچ کوئی اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا آؤٹ پٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں اور جو مینڈیٹ ہے صوبے کے عوام کا ان کے حوالے سے وہ اپنے کام کو پورا کریں. جو وعدے کیے ہیں انہوں نے انتخابی مہم کے دوران اور جو ان کے پارٹی کا منشور ہے، اور لے مین جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کی زندگی تنگ ہے اور معاشی مشکلات کا اس کو سامنا ہے، تو اس پر توجہ دیں. تو میرے خیال میں اس سے قبل جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی میں بڑا وقت ضائع کیا گیا اور اب دوسرے ارریلیونٹ سے وہ ایشوز میں وہ الجھے ہوئے ہیں. ہمارے سی ایم صاحب بعض اوقات ہم گلہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنے مسائل چھوڑ کے دوسروں کے مسائل کے پیچھے بھاگنے کی آپ کو کیا ضرورت. اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر کی ایک خاتون اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے دوسرے کے گھروں میں جا کے کھانا پکائے اور اچھا کھانا پکائے، ان کو کھلائے، وہ ان کی تعریفیں کریں، اچھا کھانا پکا رہی ہے، لیکن خود اس کے بچے بھوکے سو جائیں. یہ مناسب ہے؟ یہ شرعی طور پہ بھی نامناسب ہے، اخلاقی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی. لہٰذا ہمارے سی ایم کو توجہ دینی چاہیے چترال پہ، ہمارے کے پی کے پہ، جتنے ہمارے ایریاز ہیں ان مسائل پہ توجہ دینی چاہیے. افغانستان کے مسئلے کو بعد میں حل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، برادرانہ ملک ہے اس تعلقات کی بنیاد پہ کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنوں کا خیال رکھنے کے بعد